اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے ساتھ آج ایک نئی ویڈیو۔ آج کا ٹاپک ہے 3 پیشن گوئیاں۔ عزیز دوستو، آپ آتم تائی کے نام سے واقف ہوں گے۔ عرب کے قبیلہ کا یہ شخص اپنی سخاوت کی وجہ سے بے پناہ شہرت رکھتا اور اس کی سخاوت ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکی۔ اسی آدم کے ایک صاحبزادے تھے، عدی بن حاتم۔ وہ اسلام لائے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ ایک دن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ 2 شخص آئے، سخت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو ایک بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عرض کروں، فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ پورا علاقہ چوروں اور ڈاکوؤں کی اماجگاہ بنا ہوا، مال و اسباب لٹ جاتا ہے اور لوگ مارے خوف کے گھروں میں دبک کر رہ گئے۔ دوسرے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک اور افلاس نے برا حال کر دیا، نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے، جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا محال ہو رہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں سنی تو حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پوچھا، کیوں عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، دیکھا تو نہیں، لیکن محل وقوع سے آگاہ ہوں۔ ارشاد ہوا، اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ہیرا سے ایک ہودج نشین عورت چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ کسریٰ کا خزانہ فتح کر لیا جائے گا۔ مزید فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی نے وفا کی تو دیکھو گے کہ ایک شخص مٹھی بھر سونا چاندی لے کر نکلے گا کہ کسی کو خیرات دے، لیکن دولت کی کثرت کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ باتیں سنی تو سخت تعجب ہوا کہ عرب معاشرے میں کس قدر حیرت ناک تبدیلی کیسے آ جائے۔ اپنے قبیلہ کے ڈاکوؤں کے بارے میں تو انہیں خاص طور پر کھٹکا تھا کہ وہ اپنی مجرمانہ سرگرمیاں کیوں ترک کریں گے۔ لوٹ مار
جن کا پیشہ تھا اور جنہوں نے سارے ملک عرب میں آگ لگا رکھی، لیکن یہ انقلاب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے برپا ہوتے ہوئے دیکھا۔ واقعہ اکیلی خاتون ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بے دھڑک سفر کر سکتی، اسے کسی قسم کا خوف و خطرہ نہ ہوتا تھا۔ چوری ڈاکے کا تو نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ کسریٰ کی سلطنت مسلمانوں نے فتح کی اور اس کا خزانہ مال غنیمت بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنفس نفیس اس مہم میں شریک تھے۔ البتہ تیسری پیشن گوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں پوری نہ ہو سکی، مگر آنے والی نسلوں نے دیکھا کہ بنو امیہ کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاں مال و زر کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ صدقہ و خیرات قبول کرنے والا ڈھونڈے سے نہیں ملتا تھا۔ عزیز دوستو، یوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔